اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل الیکشن کا دور چل رہا ہے، تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو ہم بھی اپنی رائے کا اظہار اس پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو ملک میں نظام چل رہا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ جمہوریت، جس کو آج کل سارے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں، ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ تو اگر جمہوریت کو دیکھا جائے تو وہ کسی انداز سے کچھ اس کی چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن اسلام میں جمہوریت کا تصور بالکل نہیں ہے۔ مثلا جمہوریت میں کیا ہے کہ عالم اور جاہل کا ووٹ کیا ہے، برابر ہے۔ مثلا کہ ایک طرف 10 ٹیچرز کے ووٹ ہیں اور ایک طرف ان پڑھ کے ہیں تو وہ برابر ہیں، اکاؤنٹنگ میں وہ برابر ہوں گے۔ دوسری چیز ہے کہ جمہوریت میں عوام کی حکومت چلتی ہے، حالانکہ قرآن اس کے منافی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حاکمیت صرف کس کی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز جمہوریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کس کی طرف ہیں۔ مثلا یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ووٹ لے کر جاتے ہیں اوپر تک جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہی بنتا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اکثریت جو کیا ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز جمہوریت میں یہ ہے کہ وہاں پر عورت کی حکمرانی ہے۔ مثلا ہر پارٹی کی عورتیں بھی لڑ رہی ہیں، مذہبی رہنما بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ ان عورتوں کو سراہ بھی رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہی ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں۔ تو مثلا کہ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس قوم کی حاکم عورت بنا دی جائے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، لیکن اگر اسی چیز کو ہم صحیح کرنا چاہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو 30 سال ہیں وہ خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا، کہ پہلے جو ہیں 30 سال جو ہیں وہ جس طرح کے خلافتیں قائم ہوئی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ساری خلافتیں مشاورت کے تحت قائم ہوئی ہیں۔ چند اہل رائے جو لوگ تھے انہوں نے جس کو خلیفہ مقرر کر دیا وہ خلیفہ مقرر ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ 30 سال کے بعد اس طرح خلافت نہیں رہے گی، بلکہ ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب یہی ہے ہمارے پاس، اور تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اب مشاورت سے کیا جائے تو وہ تو شاید اس سے بھی برا ہے۔ تو مثلا ہمارے ہاں یہ جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، تو اگر اس کو ہم بہتر بنانا چاہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مثلا کہ یہاں سے جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں، عوام منتخب کرتی ہے اور وہ جا کر اوپر اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، تو جس طرف عوام کی رائے ہوگی وہی جا کے بیٹھیں گے، اور عوام جس کو چنیں گی آخر کچھ تو وہ جانتا ہوگا نا ملک کے متعلق اور اسلام کے متعلق۔ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بعض جاہل بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر اسی کو آپ درست کرنا چاہیں تو اوپر تک جب آپ لے جائیں گے تو وہاں پر اگر سیاسی چاہیں تو وہ قرآن کے خلاف اگر کوئی حکم نہ بنائے، کوئی ایسا قانون نہ بنائے جو کہ قرآن کے منافی ہو، شریعت کے منافی ہو، تو یہ بھی پھر درست کسی حد تک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نظام تو اب چل نہیں سکتا۔ اب یہی بادشاہت ہی چلنی ہے، کوئی کسی طرح سے آئے گی، کوئی کسی طرح سے۔ مثلا کہ بہت ساری اسلام میں خلافتیں چلی ہیں، عباسیہ چلی ہے، بنو امیہ چلی ہے، خلافت عثمانیہ چلی ہے، تو وہ پھر انہی کے آگے چلتے رہے۔ وہ رسا جو پیدا ہوتے تھے، بچے جو پہلے ہوتا تھا مالک بادشاہ، اس کے پھر آگے بچے، اس کے پھر آگے بچے، تو اس طرح ہی بنتے رہے ہیں۔ بعض ظالم بھی آئے ہیں، بعض بڑے اچھے بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو چیز ہے کہ جو ہمارے ملک میں نظام چل رہا ہے، بس ہم مجبور ہیں اس کے تحت چلنا ہے۔ علماء بھی چل رہے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی لڑ رہی ہے، جمعیت علماء اسلام، فے ہے، سین ہے، بہت ساری ہیں۔ تو اب وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہیں تو صحیح۔ اگر کوئی مولوی میری بات سے اختلاف کرتا ہے کہ یہ دیکھو جمہوریت کے حق میں بول رہا ہے، تو حق میں نہیں ہوں، لیکن اب یہی سسٹم ہے، یا تو آپ کوئی ایسا سسٹم لائیں کہ جو اس کے خلاف ہو، جو
خلافت علی منہاج النبوہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اسی میں چلنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کون بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس انتخاب ہے کہ ہم خود اپنے ووٹ کے ذریعے جو پارٹیاں لڑ رہی ہیں الیکشن، ان میں سے ایک اچھے بندے کا انتخاب کریں۔ مثلا بہت ساری ہیں، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی، بہت ساری پارٹیاں ہیں، تو ساری الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان میں سے جو ہمیں بہتر لگتا ہے، اب ہر شخص کی رائے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پیپل پارٹی کا سپورٹر ہوگا، کوئی نون لیگ کا ہوگا، کوئی تحریک انصاف کا ہوگا، تو میری رائے کے مطابق میں جو اپنی رائے جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تمام جو ہیں لوگ وہ عمران خان کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ میری ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان میں ایسی خوبیاں ہیں جو کسی لیڈر میں آج تک نہیں دیکھی گئیں۔ آپ بے شک پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ڈیل نہیں کرتا، لیکن جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ڈیل نہیں کی، اگر ڈیل کرتا تو آج تک وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھا ہوتا، ادھر جیلوں میں ذلیل نہ ہو رہا ہوتا۔ باقی اس کی کچھ اوصاف جو بہت اچھے ہیں، مثلا کہ وہ انصاف کو چاہتا ہے۔ آپ نے اگر اس کی ویڈیو سنی ہوں گی تو ایک واقعہ اس نے بیان کیا تھا، پتہ نہیں کدھر کیا ہے مجھے یہ تو نہیں پتہ، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک شہزادہ تھا جبلہ بن اہم، اس کے کپڑوں پر کسی صحابی نے پیر رکھا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، تو حضرت عمر نے پھر اس کو سزا دی کہ تھپڑ مروایا، اس غریب صحابی کا بدلہ لیا، تو وہ پھر اسلام سے فرار ہو گیا۔ لیکن وہ عمران خان مثال دے رہا تھا، آپ نے کسی سیاسی سے آج تک اس طرح کی گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ اور باقی لوگ اگر آپ خامیاں تلاش کریں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہم کوئی مکمل ہیں، ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے، نامکمل ہے، لیکن بہت سارے اوصاف ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی عمران خان کی، تو اس میں وہ کیا کہہ رہا تھا، طارق جمیل صاحب خود بتا رہے تھے ویڈیو میں کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام کو سدھارنا چاہتا ہوں، اپنے عوام کے لیے بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، اس کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے، باقی سارے ڈیلر ہیں۔ ہاں ایک اور اعتراض جو پچھلے دور میں لوگ کرتے تھے کہ یہ دیکھو عمران کے ساتھ بھی وہی ملے ہوئے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں رہے ہیں، تو اب ان سے میری گزارش ہے کہ اب دیکھ لیں اب اس کے ساتھ کون کون ہے، اب تو سارے نئے بندے ہیں نا، اگر آپ ان کو انتخاب کریں گے تو یہی جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ اور وہ شخص سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے، اور سسٹم کے خلاف لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا بہت ساری خوبیاں ہیں، اگر میں گننا چاہوں تو بہت ساری ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو اس پر بہت ساری خوبیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک میں ایک ظلم کی فضا پھیلی ہوئی ہے، یار بڑا آسان ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب کب سے چل رہے ہیں، کسی نے اعتراض کیا ہے کہ کیوں چل رہے ہیں، بس وہ حکومت چلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، تو اگر الیکشن میں اس طرح کرنا ہوتا تو انہی کو چلنے دیں یا اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیں، تو آسان طریقہ ہے، عوام کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب آئے گی بے آواز لاٹھی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تو آپ کے سامنے ابھی دور حاضر کا واقعہ ہے، ابھی جنرل پریز مشرف صاحب فوت ہوئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، وہ جب اقتدار میں تھے تو وہ اس طرح مکہ لہراتے تھے کہ میرا ہی مکہ چلے گا، لیکن اللہ رب کسی سپریم کورٹ نے، کسی عدالت نے اس کو نہیں پکڑا، لیکن اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئی تو اتنی سخت پکڑ آئی کہ کتنا عرصہ بستر پہ رہا ہے۔ تو جو میرے بھائی اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں، میرا تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں، نظریات جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے، شخصیات مٹ جاتی ہیں۔ عمران خان نہیں رہے گا، اللہ رب العزت نے اسے زندگی دی ہے تو انشاءاللہ رہے گا بھی صحیح، لیکن اگر نہ بھی رہا تو جو اس نے نظریہ اور شعور عوام کو دیا ہے وہ اب کبھی نہیں مٹ سکتا، لہٰذا آپ اس کو مٹانے کی بجائے اس ملک کا سوچیں اور ملک کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔